اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حضرت حسین تاریخ عالمہ کے عنوان پر یہ تیسری تقریر ہے کہ ہم اپنے معصومین کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں اور اس آیت میں اللہ کے رسول سے جب مسلمانوں نے سوال کیا تو اللہ نے یہی جواب دیا کہ محنتوں کی اجرت یہ ہے کہ بس تم اجر رسالت ادا کرو. اگر ہم معصومین کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اجر رسالت ہی ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم رسول کی محنتوں کی اجرت نہ دیں تو پھر حق رسالت ادا نہیں کیا، اور اگر اجرت کے بغیر کوئی کام ہو تو پھر وہ کام بھی پورا نہیں ہوتا. یعنی نمازیں، روزے، جتنی عبادتیں، اگر انسان وہ عبادت کرتا رہے اور اصل جس کی اجرت مانگی جا رہی ہے اگر وہ اجرت ہم ادا نہیں کرتے تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے معصومین کے ساتھ وہ محبت کریں، اس لیے کہ محبت قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو مودت کرنا ہے. محبت بھی نہیں ہے، مودت ہے. میں نے مودت کے بارے میں کہا تھا کہ مودت کیا ہے؟ مودت کرنا ہے. اگر مودت نہیں کرتے تو پھر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. آپ حج کر لیں، نماز پڑھ لیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جب اس شخص نے آ کے رسالت مآب سے پوچھا اور رسول نے بھرے ہوئے منبر سے ایک عجیب بات کہی، یہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ آیت آنے کے بعد ذہنوں میں خیال آنے لگا کہ محبت ہم کیوں کریں. اس وقت تو مولا کائنات تھے، شہزادی کولن اور دونوں شہزادے. رسول نے منبر رسول سے مسجد نبوی میں بھرے ہوئے منبر مجمع میں کہا کہ اگر اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. رسول کہتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک ایسا آدمی تھا کہ جس نے پوری زندگی عبادت کی. پلیز غور سے سنیں، پوری زندگی عبادت کی، کبھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ نہیں کیا، یعنی کوئی بڑا اور چھوٹا گناہ نہیں کیا. 40 حج پاپیادہ، پاپیادہ نے بغیر نالین کے جوتے کے لوگ جاتے تھے. مکے سے جاتے تھے، طائف سے جاتے تھے، جدہ سے جاتے تھے. اس زمانے میں بڑی عبادت ہے کہ آپ پیدل جائیں. جیسا سعودیہ میں کوئی رہتا ہے تو دور دور سے جاتے ہیں، جیسا کربلا میں لوگ جناب حر کے روضے سے مظلوم امام کے روضے تک جاتے ہیں. اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. تو بہرحال تو لوگ رسول کہتے ہیں کہ کوئی پاپیادہ حج کرے، 40 حج، کوئی پوری زندگی میں کوئی گناہ کبیرہ اور صغیرہ نہ کرے، پوری زندگی عبادت میں گزارے. پھر حج کرتا ہوا، دوران حج کرتا ہوا صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل کر دے، بغیر کسی جرم کے اس کا مرڈر ہو جائے. تو ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہاں جائے گا؟ تو پورے مسلمانوں نے مسجد میں ایک آواز ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی شخص پوری زندگی عبادت کرے، کبھی گناہ نہیں کرے، کبیرہ اور صغیرہ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، محفوظ کرے، اور پھر وہ 40 حج کرے. اور دوران اور حج کے بارے میں کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک حج جب انسان کوئی حج کرتا ہے تو جب حج کر کے 12 ذی الحجہ کو واپس آتا ہے تو معصوم کا جملہ ہے کہ وہ اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. اسی طرح کہا کہ حج وہ عبادت ہے، حج ہو یا مظلوم کربلا کی زیارت ہو. مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے بھی یہ ہے، دوسرے معصومین کی زیارت کے لیے بھی بڑا پریپریشن کیا گیا پورے عالم اسلام میں اس وقت. اچھا، جس سال امام حسن کی ولادت ہوئی نا رمضان میں، وہی سال سے رمضان کے روزے بھی واجب ہوئے. آج جو ہم روزے رکھتے ہیں رمضان کے، یہ مکے میں واجب نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ اسلام کے جتنے احکامات آئے نا وہ آہستہ آہستہ آئے. کبھی پہلے نماز آئی، پھر جہاد آیا، اس طرح سے آہستہ آہستہ چیزیں، خمس آیا، زکوٰۃ آئی. اس طرح روزے جو واجب ہوئے وہ 2 ہجری تھا. 2 ہجری وہی سال، وہی رمضان جس رمضان میں امام حسن کی ولادت تھی. 15 رمضان جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، اور شہزادی کونین کے پاس امام حسن کی جب ولادت ہوتی ہے تو روایت کا جملہ ہے کہ پورا مدینہ نور سے بھر گیا. رسول نماز میں تھے،
نماز کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ نور، یہ روشنی کیسے؟ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے میرا وارث عطا کیا، میرا بیٹا پیدا۔ امام حسن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ شبیہ تھے، یہ اوپر کا حصہ رسول اللہ سے بہت ملتا ہوا آپ کا، اور مظلوم امام کا نیچے کا حصہ رسول اللہ کے جیسے پیر تھے، مظلوم امام کا۔ دونوں بیٹوں کو اللہ نے آدھا آدھا کر دیا کہ امام اس طرح امام حسن رسول اللہ سے ملتے تھے، امام حسین ملتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کے پاس بیٹا ہوا ہے، تو روایت میں ہے کہ 3 دن، بعض روایتوں میں ہے 5 دن تک مسلسل مدینے میں جشن منایا گیا، خوشی منائی گئی کہ رسول کا وارث ہو گیا، یعنی اب اسلام بچ گیا، وارث ہو گیا۔ دیکھیے بچانے والا تو خدا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ کیسا بچے گا، رسول کو تو معلوم تھا، مولا کو تو معلوم تھا۔ پیدا ہوئے، رسالہ مآب نماز کے بعد سیدھا مولا کے گھر گئے، شہزادی کے گھر گئے۔ ام ایمن کنیز تھی، جا کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ام ایمن میرے بیٹے کو مجھے لا کے دو۔ تو روایت میں عجیب جملہ ہے، ام ایمن نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ذرا بچے کو غسل تو دے لوں، پاک تو کر لوں۔ تو کہا کہ روایت میں کہ رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا تو کیا پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے؟ تو کیا پاک کرے گی؟ اسے ویسے لے کے اس لیے کہ آیت تطہیر کے مصداق۔ امام حسن کو لایا، شہزادی کی منہ میں اپنی زبان دی، اور شہزادی نے مولا سے پوچھا کہ ابو الحسن تم نے نام کیا رکھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا رسول موجود ہے، رسول سے پوچھو۔ جب رسول سے پوچھا تو آپ نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں خدا کا۔ پھر جبرائیل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے لوح محفوظ میں، شہزادے کا نام رکھا۔ اب 3 دن گزرے، جب 3 دن گزرے تو امام حسن جھولے میں تھے، شہزادی دوسرے حجرے میں عبادت کر رہی تھی۔ امام حسن جب جھولے میں تھے تو ام ایمن جو کنیز تھی اس نے آ کے بیوی سے کہا کہ شہزادی غضب ہو گیا۔ تو فاطمہ نے پوچھا کہ کیا غضب ہوا؟ تو اس کنیز نے کہا کہ امام حسن جو آپ کا فرزند ہے وہ دنیا سے گزر گیا۔ شہزادی نے کہا تجھے کیسے معلوم؟ تو ام ایمن نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بچے کی نگاہ آسمان کی طرف ہے اور ایک ہی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو فاطمہ نے عجیب جواب دیا، ام ایمن میرا بیٹا گزرا نہیں بلکہ میرا بیٹا لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے۔ دوستو امام حسن 3 دن کے ہیں، وہ تو لوح محفوظ کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جس کا نانا امی کیسے ہو سکتا؟ صحیح ہے نا؟ حسن کا علم عجیب علم تھا، پوری شبیہ ہے اللہ کے رسول کی۔ علم حسن کے بارے میں آپ بات ہے کب سنے آپ کہ علم حسن کیا ہے؟ اس لیے کہ شہزادے کے اس سیرت کے اس عمل سے ہم بھی تو کچھ اپنے پاس سیکھیں، ہم بھی تو کچھ امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں۔ ادروائز خالی واقعہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی آپ واقعہ سنیں تو اس کو دیکھیں کہ کیا ہم اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو انسان کو کم از کم کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش بھی کیا ہے، آپ مثال کے طور پر یہاں نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اسلام میں کیا ہے، کوئی چیز ہو آپ دعا کریں۔ دوستو دعا کرنے میں کیا جاتا کہ پروردگار مجھے سیرت حسن پر چلا، یہ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہے، آپ کو کوئی چیز جا نہیں رہی ہے، لیکن دعا مسلسل کریں۔ اور اسلام میں اجر کس کا ہے؟ نیت کا اجر ہے۔ اگر آپ صرف یہاں بیٹھ کے یہ نیت کریں کہ میں آج سے امام حسن کی سیرت پہ عمل کروں گا، آپ نیت کریں، مقصد تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، لیکن اسلام نیت کا بھی اجر دیتا ہے۔ آپ نیت کرتے جائیں آپ کو اجر ملتا جائے گا، روز آپ دعا کریں پروردگار مجھے معصومین کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہنے سے آپ کا مقام بڑھ رہا ہے، آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے، آپ کا اسٹیٹس بڑھ رہا ہے، اللہ آپ کو اس مقام تک پہنچائے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ انسان کا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ایک قدم آگے تو بڑھاؤ۔ اگر ہم قدم آگے نہیں بڑھاتے اور اپنی جگہ بیٹھے ہیں کہ اللہ مجھے عطا کرے گا تو اللہ کبھی عطا نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، اس نے وعدہ کیا کہ میں رزق عطا کروں گا۔ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، مجھے دے، آپ کام نہ کریں، ملے گا رزق؟ کبھی نہیں ملے گا، اللہ کبھی نہیں دے گا۔ رازق ہے، وعدہ کیا ہے، آپ آنے سے پہلے آپ کا رزق پیدا ہو گیا دنیا میں، لیکن اس کے بعد آپ گھر ہی میں بیٹھ جائیں ہاتھ باندھ کے، نہیں مجھے تو چاہیے، اللہ مجھے عطا کر، کیوں؟ کبھی نہیں دے گا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اسباب کو پیدا کرو، وہ مسبب الاسباب ہے، تم کوشش کرو، ایک منزل تم آگے بڑھو، سکتا منزل میں آگے بڑھو۔ خالی بیٹھنے سے کوئی کام نہیں ہوتا، بیٹھ جاؤ کہنے کہ میں یہ نہیں کرتا، اللہ نے وعدہ کیا اللہ مجھے عطا کرے، نہیں، ہم کو بھی کچھ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اب امام حسن کے بارے میں سنیں کہ علم تھا، اب علم کے بارے میں سنیں کہ حسن کا علم کیا تھا۔
3 سال کے حسن ہوئے. مسجد نبوی ہے, بھری ہوئی مسجد, جمعہ کا دن ہے, نماز کے بعد اللہ کا رسول مسجد میں, امام حسن آغوش رسول میں, رسول کی آغوش میں بیٹھے ہوئے. پوری مسجد میں, پلیز غور سے سنیں, پوری مسجد میں, مسجد کا جو انٹرنس تھا, جو دروازہ تھا, وہاں سے ایک آدمی انٹر ہوا, ایک شخص انٹر ہوا. اور جب وہ انٹر ہوا تو اس کا روب اتنا تھا, جلال اتنا تھا کہ پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. نیا آدمی سیدھا آیا, آ کے رسول اللہ کو سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب سلام دیا. لیکن اس کے بعد اس نے نئی لینگویج میں گفتگو کرنا شروع کی. نئی لینگویج یعنی جیسے ہم سب عربی بولتے ہیں, اس نے عربی نہیں بولی, بلکہ ایک نئی زبان بولی اور رسول سے بات کرنا شروع کیا. رسول اللہ نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا. پھر اس نے کچھ کہا. اللہ کے رسول نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا. یہ پرسنالٹی امام حسن کی طرف مڑ گئی. امام حسن 3 سال کے ہیں, آغوش رسول میں, یہ اپنی زبان میں بول رہا ہے, حسن اسی کی زبان میں جواب دے رہا ہے. مسلسل سوال کرتا گیا, حسن جواب. 3 سال کا بچہ, آپ دیکھیں کہ بڑی سینئر پرسنالٹی آئی, رسول سے سوال کیا, رسول نے کچھ کہا اور حسن کی طرف اشارہ کیا. یہ پلٹ گیا حسن, پورا مجمع دیکھ رہا ہے مدینے کا کہ حسن 3 سال کے ہیں, لیکن حسن کا عالم یہ ہے کہ وہ عربی میں نہیں بولتے, وہ اس کی زبان میں جواب دے رہے ہیں. 12 یا 14 سوال کیے اس نے, 14 کے قریب سوال کا جواب دیا. پھر یہ پلٹا رسول کی طرف, رسول کی طرف پلٹ گیا, پھر اسی زبان میں سوال کیا. رسول نے کچھ کہا, اس نے سر کو ہلایا اور واپس چلا گیا. لوگ حیران ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کون تھا؟ سنیں گے آپ, یہ تھا کون, یہ کس زبان میں بات کر رہا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نبی خضر تھے, یہ اکثر میرے پاس آتے ہیں, مجھ سے سوال کرتے ہیں جب ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ خضر کے بعد بہت علم ہے, جو واقعہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا. موسیٰ کے بارے میں کہا نا کہ جا کے خضر سے تھوڑا کچھ علم حاصل کرو, تو یہ کہا یہ نبی خضر ہیں جو زندہ ہیں, ہمارے امام زمانہ کے ساتھ انشاءاللہ ظہور کریں گے. تو کہا کہ خضر نبی ہیں, یہ میرے پاس اکثر آتے ہیں, مجھ سے سوال کرتے ہیں, میں ان کو جواب دیتا ہوں. اور آج جب یہ آئے تو میرے گود میں میرا حسن تھا, میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہا ہو, میرے بیٹے سے پوچھو. خضر پڑھتے. عزیز ایک بات میں آپ سے یہاں روک کے کہتا ہوں, آپ کسی عالم کے پاس جائیں اور جا کے کوئی سوال کریں, وہ آپ کو جواب دے گا. اگر وہ عالم آپ سے یہ کہے کہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہو, میرے 3 سال کے بیٹے سے پوچھو, تو سامنے والی کی انسلٹ نہیں ہے, ظاہری طور پہ ایک انسلٹ ہے نا. ایک بزرگ ایک چھوٹے بچے سے کیا پوچھے, لیکن خضر بھی جانتا تھا کون ہے یہ, خضر کو بھی بتاتا کہ ہے کون. پلٹے, امام حسن سے پوچھا. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جب آپ حسن نے جواب دیا تو کیا یہ سیٹسفائیڈ ہوئے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے بھی یہی پوچھا تھا اللہ سے. میں نے کہا تم مطمئن ہو؟ تو پلٹ کے کہا جیسے آپ سے مطمئن ہو ویسے حسن سے مطمئن. آپ سے مطمئن تھا ویسے حسن سے مطمئن ہو کے جا رہا ہوں. عزیزو, خضر کون ہے؟ خضر کا علم کیا ہے؟ جناب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ, جب موسیٰ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس وقت پوری زمین کے اوپر میری حکومت ہے اور میرے پاس علم بہت ہے, مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے, جب یہ سوچا تھا موسیٰ نے, تو اللہ نے فوراً وحی کی تھی موسیٰ کو اور کہا تھا موسیٰ ذرا جاؤ, میرا ایک بندہ ہے جو سمندر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس جا کے تھوڑا سا علم حاصل کرو. موسیٰ چلے گئے, واقعہ مشہور ہے, میں واقعہ پورا نہیں پڑھتا. تو موسیٰ نے کہا تھا کہ سمندر کے اندر پانی میں کیسے جاؤں گا, جزیرے میں, آئیلینڈ میں. تو اللہ نے کہا کہ تم کو ایک مرا ہوا جانور جو ہے وہ تم کو راستہ بتائے گا. موسیٰ سمجھے نہیں, کلیم اللہ ہے لیکن سمجھے نہیں. موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کے چلے. ہارون نے کیا کیا, ایک بہت بڑی مچھلی کو بیک کیا, جیسا یہاں آپ لوگ بیک کرتے ہیں, بہترین بیک کیا, بیک کر کے ساتھ لے کے چلے. چلتے گئے کشتی میں. ہارون کے ہاتھ سے وہ بیک والی مچھلی زمین پانی میں گر گئی. قرآن کہہ رہا ہے, پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے, پانی میں گری. جیسی پانی میں گری وہ مچھلی زندہ ہو گئی. ہارون نے پلٹ کے کہا کہ موسیٰ, بڑے بھائی ہے موسیٰ, کہ وہ جو مچھلی تھی وہ زندہ ہو گئی, اب ہاتھ سے میرے پانی میں گر گئی. تو کہا وہی تو راستہ بتائے گی. اب وہ راستہ بتاتے موسیٰ وہاں تک پہنچے. کہاں تک پہنچے؟ ایک جزیرے میں, ایک آئی لینڈ میں پہنچے. تو دیکھا کہ ایک آئی لینڈ میں ایک شخص ہے جو عبادت کر رہا ہے. موسیٰ پہنچ گئے وہاں. موسیٰ پہنچ کر سلام کیا. جب سلام کیا تو انہوں نے جواب کیا دیا,
کہ وعلیکم السلام ہے نبی خدا. موسیٰ نے کہا آپ کو کیسے معلوم میں نبی ہوں؟ تو کہا جس خدا نے آپ کو یہاں بھیجا ہے نا اس نے مجھے بتا دیا. جس خدا نے آپ سے معروض ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے, پیچھے سے بار بار کیا آ جائے, پلیز آگے آ جائے. سروات پڑھے بابا دے بلد. خضر نے پلٹ کے کہا کہ جس خدا نے آپ کو یہاں بھیجا اسی نے مجھے راہ بتایا. واقعہ مشہور ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. پھر موسیٰ اور خضر میں گفتگو ہوئی. موسیٰ نے خضر سے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ آپ سے کچھ نالج حاصل کرو. تو خضر نے کہا آپ نہیں کر سکتے, آپ میں صبر پیشنس نہیں ہے. تو کہا نہیں پلیز آپ مجھے بتا دیں, میں آیا ہوں تھوڑا سا میں نالج آپ سے. پھر خضر نے کہا کہ آپ میں پیشنس نہیں ہے. پھر موسیٰ نے کہا کہ نہیں پلیز بتائیں. تیسری مرتبہ خضر نے ایک وعدہ لیا کہ میں جو کام کروں گا نا آپ سوال نہیں کرنا اس میں. موسیٰ نے کہا اوکے میں نہیں کروں گا سوال. چلے وہ مشہور بات کے آگے بڑھے. ایک کشتی تھی, بوٹس رکھے ہوئے تھے ایک ساحل کے اوپر. خضر نے جا کر اس بوٹ کو جو ہے سوراخ کر دیا. موسیٰ نے پوچھا یہ کیا اچھی خاصی بوٹ کو آپ نے خراب کر دیا. تو خضر نے پلٹ کے کہا میں نے کیا کہا تھا آپ سے, خاموش رہنا. پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے. دیوار کو جناب کے پاس ایک لڑکا ہے, کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں, اس میں ایک لڑکے کو خضر نے مار دیا. پھر موسیٰ نے کہا کہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا, آپ نے کیوں مارا اتنے اچھے بچے کو. تو کہا میں نے تم سے کیا کہا تھا, پلیز کیپ کوائٹ. اس کے بعد اور آگے بڑھے. جب اور آگے بڑھے تو ایک دیوار کو تعمیر کیا, تعمیر کر کے اجرت نہیں دی. پھر موسیٰ نے کہا کہ آپ نے محنت کی اور اجرت نہیں دی. تو کہا میں نے آپ سے کیا کہا تھا, تھینک یو ویری مچ, آپ جائیے. خضر نے کہا آپ کے پاس پیشنس نہیں ہے. علم میں خضر یہ تھا. اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیل بتائی اس کی, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وقت نہیں. تو میرا بولنا ہے کہ موسیٰ نبی ہے. کون سا نبی ہے موسیٰ؟ ہمارے پورے 1,24,000 میں تیسرے نمبر پہ موسیٰ. ہمارے رسول ابراہیم 18 نمبر پہ موسیٰ. علم موسیٰ جب ختم ہوا وہاں سے خضر کا علم شروع ہوا. جب خضر کا علم ختم ہوا وہاں سے حسن کا علم شروع ہوا. پوری نبوتوں کا دار مدار موسیٰ ہے نا تیسرے نمبر پہ. پورے نبیوں کا جو علم تھا نا, جو نالج تھی, وہ خضر کے بعد آگے رکی. خضر کا جو علم ختم ہوا تھا امام حسن کا علم. امام حسن کے علم کے بارے میں یہ کہ اس طرح آپ عالمین کا علم آپ کے پاس تھا. اور مولا کائنات اور رسالت ماں اپنی زندگی میں آگے بڑھاتے تھے. امام حسن کو بولتے تھے بیٹا تم جواب دو. امیر شام کے تمام خطوط کا جواب کیا. دوستوں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن ایک چیز ہے کہ امام حسن کا جو زمانہ ہے نا, آپ کا جو پیریڈ ہے امامت کا, 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہے, 40 ہجری سے 50 ہجری تک, یہ جو 10 ایئرز کا امام حسن کا جو پیریڈ ہے, امام حسن کے تعلق سے بڑے بڑے ایلیگیشنز امام کے اوپر لگائے گئے کہ معذاللہ آپ شادی, آپ نے 4-5 شادی کی تھی, جو بھی کی تھی, وہ جو بھی تھا وہ امام کا, امام بہتر جانتا ہے. مصلحت امام, مشیت پروردگار کا وہ مظہر ہے, وہ بہتر جانتا ہے. بہرحال امام حسن کا جو پیریڈ تھا, وہ پیریڈ اور آج کا پیریڈ بالکل برابر ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ امام حسن کے پیریڈ میں ہپوکریسی بہت تھی, منافقت, اتنی منافقت تھی کہ حسن کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. امیر شام سے جا کے ملے ہوئے. جب یہ صلح ہوئی نا امیر شام میں اور امام حسن میں, جب کمپرمائز ہوا, صلح ہوئی, تو کیسے, آپ پلیز غور سے سنیں, میں نے بڑی بات کی ہے, میں اس کا بتاتا ہوں کہ کیسا زمانہ تھا. امام حسن کے زمانے میں جب صلح ہوئی, امام مولا کی شہادت کے بعد, صلح نامہ امام حسن کا بڑا مشہور ہے, تو امیر شام نے صلح کا پیپر بھیجنے سے پہلے کچھ گنی بیگز میں, بڑے بڑے بیگز میں 4 یا 5 بیگز غلاموں کے ساتھ امام حسن کے پاس کوفہ بھیجا. بڑے بڑے بیگز بھیجا, غلام لے کر آئے اور صلح نامہ کا پیپر بھی لے کر آئے. بیگز لا کے دیا تو جتنے امام کے چاہنے والے, جتنے لوگ خرید تھے, وہ لوگ یہ سمجھے کہ کچھ پیسہ بھیجا ہے اس نے, اور غلاموں سے یہ کہا کہ حسن سے کہو کہ اسے کھول کے دیکھ. امام حسن نے کہا مجھے معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے. وہ کیا تھے؟ وہ خط تھے ان تمام لوگوں کے کہ جو حسن کے دسترخوان پر روٹی توڑتے تھے اور امیر شام سے ملے ہوئے تھے. امیر شام نے پیسوں سے ان تمام شیعوں کو, تمام چاہنے والے جو بھی اس وقت کے تھے, جو مسلمان تھے کوفے میں, ان کو خرید لیا تھا. تو وہ جو خط و کتابت ہوئی تھی, جو لیٹسٹ ایکسچینج ہوئے تھے بٹوین یہ مومنین اور یہ مسلمان اور امیر شام نے پورے خط ان کے پاس بھیج دیے.
اور بھیج کے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ریٹ لگا کر میں نے ان کو خریدا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ دوستو اس میں لکھا ہوا تھا, بعض کوئی 10,000 میں بکا تھا, کوئی 20,000 میں بکا, کوئی 50,000 میں بکا. پیسے لے لیے, لیکن امام حسن کے ساتھ بھی ہیں, امیر شام سے بھی ملے ہوئے. کیوں ملے ہوئے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملا گا ہم حسن کو قتل کر دیں گے. امام حسن کے اوپر ایک حملہ نہیں ہوا جو جادہ نے آخری میں کیا, کئی حملے ہوئے. آپ کی ٹانگ پہ بھی خنجر سے مارا گیا تھا, کئی حملے. منافقت اپنے کمال پہ تھی. میں یہی تو کہتا ہوں کہ شکر کرو کہ بامبے کی مارکیٹ میں آپ کا کوئی ریٹ لگانے والا آج نہیں ہے. مارکیٹ بامبے کی اوپن ہے, لیکن آج ہمارا ریٹ لگانے والا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ مارکیٹ اگر اوپن ہو جائے اور ریٹ لگنا شروع ہو تو پتہ نہیں کتنے بک جائے. یہ ہر دور میں ہوا کہ دوستو شکر ادا کرو, شکر. منافقت سامنے ایک ملتے ہیں, سامنے ملتے ہیں امام حسن سے, اور امیر شام کے دسترخوان پہ امیر شام کے پاس جاتے ہیں, امیر شام سے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. دوستو سب سے بڑا اتحاد جو ہے نا دنیا میں وہ ایمان کا امتحان ہے, سب سے بڑا امتحان. دعا کرو کہ کبھی اللہ اس امتحان میں ہمیں نہ کرے, اس لیے کہ پیسہ ہر دور میں پیسے سے خریدا گیا. میں انشاءاللہ رضوی کالج کے مجالس میں بتاؤں گا کہ کیسے مولا کے ساتھ ہوا کہ وہ جو یہ لوگ ہیں نا جن کے ہاتھوں میں ریموٹس تھے, جنہوں نے اسلام کی صورت کو تباہ کیا, ان لوگوں نے پیسے کے ذریعے سے اسلام کو کیسا خریدا. جو 1400 سال پہلے ہو رہا تھا آج بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہا ہے. مجھے پتا نہیں انڈیا کا کیا حال ہے, لیکن یورپ امریکہ میں آپ جا کر دیکھیں کہ کیسے کیسے بکے. کیوں تاریخ میں نہیں ہے, ابھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے مونٹریال کی. سچے دینا کون ہے؟ میں اس وقت مونٹریال میں تھا, 8 سال پرانی بات ہے شاید, 89, 98 یا 99 کی بات, 99 شاید. میں مونٹریال میں تھا اور اسی وقت کا قصہ ہے. کون ہے سچے دینا؟ $1 ملین کی گرانٹ فیلاڈیلفیا یونیورسٹی سے اسے ملتی ہے. کتاب لکھتا ہے غدیر کے اوپر, واقعی غدیر سے انکار کرتا ہے, منبر پہ جا کے مدرسے بھی پڑھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کتاب آ گئی, کتاب میں لکھنا یہ ہمیشہ رہ جاتی ہے. زبان سے بولنا پھر بھی بعض وقت مٹ جائے گا. کتاب سے کوئی قتل کرے, واقعی غدیر, امام زمانہ کے وجود کا انکار, یہ کون ہے؟ یہ اپنے لوگ ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو. اور اب دیکھو جب گرانٹ پیسہ ملنا لگا تو دوستو شکر ادا کرو کہ کبھی اللہ ہم کو پیسے کا امتحان سے مت نہ کرے. پیسے کے امتحان میں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پیسے کا امتحان آج نہیں ہے, 1400 سال سے یہی ہو رہا ہے. معاویہ نے ایک تاریخ کا جملہ ہے, امیر شام نے غنی بیگ میں وہ تمام مسلمانوں کے لیٹرز کو رکھ کر امام حسن کے پاس بھیج دیا کہ آپ کے لوگوں کو میں نے خرید لیا ہے, آپ آگے کیا کریں گے؟ ہم نے خرید لیا پیسے کے ذریعے. اتنے بھی کیا ہوئے تھے, پورا ہپوکریسی تھی, منافقت تھی, منافقت اپنے کمال پہ تھی. وہی زمانہ چلتے ہوئے آج آیا. آپ دیکھیں, ہم شکر ادا کریں کہ ہم ہندوستان میں ابھی اس پرابلم نہیں آئے, لیکن کچھ لوگ ہیں یہاں پر بھی, میں یہاں کی بات نہیں کرتا, اس شہر کی, جو دوسری شہروں کی خبریں آئی ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی بکے ہوئے, جن کے بعد فنڈس آ رہے ہیں, and they say against the Islam, against the Shiaism. تو دوستو ہمیشہ یاد رکھو, کبھی امام حسن کا ہم ذکر سن رہے, امام حسن کا واسطہ لے کے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا کبھی اپنے ایمان کو نہیں بیچنا. یہ سب سے بڑی ہمارے اوپر جو اس وقت ہتھیار, جو ظالم ہتھیار استعمال کر رہا ہے نا, وہ یہی ہے کہ ایمان کو خریدو, ایمان کو تباہ. ایمان تباہ ہو گیا تو پھر نہ جنت ہے نہ کوئی چیز ہے, سوائے جنت کے کچھ نہیں ملے گا. سر آپ پڑھے محمد. امام حسن کا اور یہ جو زمانہ گزرا, اتنے حملے ہوئے. اور صلح جو ہوئی, صلح کیا تھی؟ امیر شام کے ساتھ آپ کی صلح ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ جب کسی دو ملک میں یا دو شخصیتوں میں کمپرومائز ہوتا ہے تو پوائنٹس لکھ کے جاتے ہیں نا, دونوں پوائنٹس لکھتے ہیں, آپ بھی لکھتے ہیں, میں بھی لکھتا ہوں. اس کے بعد اس پہ ایگری کرتے ہوئے دستخط ہوتی ہے. اصل میں امیر شام نے کچھ نہیں کیا, ایک بلینک پیپر پہ سائن کر کے دے دیا اور یہ کہا آپ جو چاہے پوائنٹس لکھیں. اس نے تو کیا ہی نہیں, اس نے تو سرنڈر کیا تھا. امام حسن کے جو کنڈیشن سے صلح نامہ کی, کبھی آپ کو موقع ملا تو کتابوں میں پڑھی, چودہ ستاروں میں یہ صلح نامہ موجود ہے. عجیب کنڈیشن. سب سے پہلی بات جو آپ نے لکھی ہے وہ یہ لکھی کہ میرے بابا پہ جو ظلم ہو رہا ہے, 70,000 ممبر, دوستو آسان بات نہیں, 70,000 ممبر سے مولا کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. آج ہم بولتے ہیں کہ علی کے فضائل مت سنو, اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ 70,000 ممبر سے نماز جمعہ کے بعد آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں نا, اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا کے بعد مولا کی شان میں گستاخی ہوتی تھی پورے شام کے ممبروں سے.
پورے ملک میں امیر شام کے 70,000 ممبروں سے پہلا جملہ پہلا کنڈیشن امام حسن کا یہی تھا کہ کبھی اب روک دے میرے بابا پہ جو ستم کر رہا ہے. اسی لیے مولا کا ایک عجیب جملہ ہے نجیب الاسرار کے خطبے میں, علی نے گریا کر کے تڑپ کر رو کے ایک جملہ کہا کہ آج یہ وقت آ گیا کہ علی کا نام معاویہ کے ساتھ لیا جا رہا ہے. یہ علی کی تڑپ ہے کہ آج یہ وقت آ گیا کہ میرا نام امیر شام کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ جب مولا کی شہادت ہوئی تو امیر شام میں ایک شامی نے عجیب سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا جب اسے پتا چلا کہ علی کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی تو شامی پلٹ کے کہتا ہے کہ علی کو مسجد سے کیا کام تھا. کیا ظلم ہے, کیا ظلم ہے. ذہنوں کو بدلا تھا, ذہنوں کو برین واش کر دیا تھا اس شخص نے. کہتا ہے کہ وہ شامی کہتا ہے کہ علی کو مسجد سے کیا کام ہے, جو عبادتوں کی زینت ہو اس کے بارے میں یہ کہا. اس طرح مولا کی امیج کو خراب کیا گیا. 70,000 تو امام حسن کا پہلا کنڈیشن یہی تھا کہ میرے بابا پہ جو ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو روک دے. اور اس کے بعد کے جو کنڈیشن کہ اپنے بعد تو کسی کو وارث نہیں بنائے گا, شیعوں کے اوپر ظلم نہیں کرے گا, خمس ہم لیں گے. اس طرح سے پورے کنڈیشنز پہ سائن کر کے آپ کوفے سے مدینہ واپس آئے. جب مدینہ واپس آئے اور آخر جب آپ زندگی گزار رہے تھے تو امام حسن کی زندگی میں ایک اور ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس علم بہت تھا, صبر, غصہ نہیں آتا تھا, غصے کو پیتے تھے. یہ عجیب صفت ہے امام کی. ہمارے پاس حکم کیا ہے کہ غصہ شیطانیت ہے, حرام کی طرف سے, کبھی غصہ مت کرے کسی کے اوپر بھی. امام حسن کا صبر کا علم کا عالم یہ تھا, اس لیے کہ اللہ حلیم ہے تو اس کی صفت کا یہ مظہر ہے. علم کا یہ عالم تھا. دوستو, امیر شام نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ اور بھیج کے یہ بھیجا اور یہ کہا کہ جا کے حسن کے سامنے حسن کی شان میں گستاخی کرو. آپ سنیں گے کہ اس نے آگے کیا کہا. مدینہ امام کا شہر ہے, امام کا شہر ہے, سب امام کے چاہنے والے ہیں. اترتا ہے گھوڑے سے, اتر کے مسجد سے مولا باہر نکلتے ہیں, امام کی منہ پہ امام کی شان میں گستاخی کرنے لگا. تو امام نے کہا کہ بھائی امام, اب امام کا جواب سنیں. جب وہ گستاخی تیز کرنے لگا, امام کی شان میں گستاخی کرنے لگا, تو امام نے اس سے رک کے کہا کہ یہ بتا کیا تم مسافر ہے؟ اگر تم مسافر ہے تو میں تیری کچھ مدد کروں. وہ اور بگڑا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اور جب شان میں گستاخی کرنے لگا تو امام نے کہا کیا تم بھوکا ہے؟ اگر تم بھوکا ہے تو مجھے تجھے کھانا کھلا دو. جب امام نے اس پولائٹلی سے اس کو صبر کے ساتھ, علم کے ساتھ جواب دینے لگا تو پیروں پہ گر کے کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ, آپ کیسے انسان ہیں؟ میں کیا سوچ کے آیا تھا, اب کیا بن گیا. امیر شام نے مجھے بھیجا. صبر حسن, علم حسن اپنے کمال پہ تھا کہ امام حسن کے زمانے میں شیعہ ایسا پھیلے ہوئے تھے, بکے ہوئے تھے. امام نے ان کو ایک جگہ جمع کیا. کربلا کی جو تیاری کی, جس طرح مولا نے کربلا کی تیاری کی تھی, اسی طرح امام حسن نے 10 سال کے اپنے پیریڈ میں اس طرح کربلا کو تیار کیا کہ جتنے شیعہ پھیلے ہوئے تھے, جو بکے ہوئے تھے, ان کو اپنے کردار سے, اپنے کیریکٹر سے, اپنی علم سے, اپنے علم سے اس طرح ایک جگہ کیا کہ روایت کا جملہ ہے کہ جتنے شیعہ جب شہادت امام حسن ہوئی تو شیعہ پورے ایک نقطے پہ آ گئے تھے, یعنی ایک جگہ جمع ہو گئے تھے, ایک پرچم کے نیچے آ گئے تھے. اس لیے کہ امام حسن کا کیریکٹر, امام حسن کا کردار اور ان کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی شخص کو امام نے برا نہیں کہا, نہ کسی سے کوئی بات کی. جب بھی کوئی آ کے امام کو شان میں گستاخی کرتا ہے یا ان کے بابا کی شان میں, صبر حسن یہ تھا. اور سخی اتنا امام حسن کہ آج تک تاریخ میں امام حسن کا دسترخوان موجود ہے. تاریخ کے مشہور واقعات ہے وہ مولا کائنات کے زمانے کا وہ واقعہ, وہ شخص کہ جو بیٹھ کر سوکھی روٹی کھاتے ہوئے علی کو دیکھتا ہے اور پھر امام حسن کے دسترخوان پہ جا کے کھاتا ہے اور کھا کے لقموں کو جمع کرتا ہے. امام حسن نے جب آ کر پوچھا کہ تو یہ کیوں کام کر رہا ہے, تو پیٹ بھر کے کھا لے, تیری بیوی بچوں کے لیے ہم تجھے کھانا دیں گے. تو اس نے پلٹ کے یہ کہا تھا کہ حسن, میں اپنے بچوں کے لیے نہیں, میں کوفے کی مسجد میں ایک ایسے انسان کو دیکھا ہوں کہ سوکھی روٹی کھا کے زندگی گزار رہا تھا. تو پلٹ کر امام حسن نے کہا وہ میرا بابا علی ہے جو وہ کھاتا ہے. اس کے بعد اس سے کہا کہ سن, ہم یہ کھانا نہیں کھاتے, ہم بھی اسی وہ کھانا کھاتے, یہ تو ہم اللہ کے بندوں کو, غریبوں کو کھانا کھلا کر اللہ کی خوشنودی کا حاصل کرتے ہیں. چلو پڑھیں محمد. دوستو, 1 گھنٹے کی تقریب میں امام حسن امام حسین کا ذکر نہیں ہو سکتا. میں جتنا کوشش کروں گا, اس لیے کہ وقت تیزی سے گزر جا رہا ہے, مجھے امام حسین پہ بھی جانا ہے. پر امام حسن کی زندگی 28 صفر 250 ہجری میں ختم ہوئی. زیادہ آپ کی ایک وائف تھی,
آپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک شہزادہ قاسم ہے، شہزادہ حسن ہے، اور ایک حسن مثنیٰ ہے۔ حسن مثنیٰ سب سے بڑے بیٹے، حسن مثنیٰ یعنی امام حسن کا ریپلیکا ہے، بالکل شبیہ ہے، جیسا شہزادہ علی اکبر رسول اللہ کی شبیہ تھے، ویسی حسن مثنیٰ امام حسن کی شبیہ تھے، بڑے بیٹے۔ اس کے بعد ایک بیٹا عبداللہ ہے، ایک قاسم ہے، آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، بعض روایتوں میں 5 بیٹیاں ہیں، جو ایک بیٹی ہے فاطمہ جسے چوتھے امام کی نسل چلی، آپ چوتھے امام کی وائف تھی، 5ویں امام سے جو نسل چلی، 5ویں امام کی جو ماں تھی وہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ امام حسن اور امام حسین کے پیریڈ میں 7 یا 8 مہینے کا پیریڈ ہے، اس کے بعد محمد امام کی ولادت ہے۔ 28 صفر 50 ہجری میں امام حسن کو ان کی وائف جادہ نے امیر شام کے کہنے کے اوپر زہر دیا اور آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں موجود ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ اس کے بعد مظلوم کربلا کا پیریڈ شروع ہوتا ہے 50 ہجری سے، حسین ابن علی کا پیریڈ۔ امام کی ولادت سب جانتے ہیں کہ 3 شعبان کو ہوئی، 3 شعبان کو مظلوم امام کی ولادت ہوتی ہے، لیکن حسین ابن علی کی ولادت کا اہتمام بھی عجیب ہوا۔ مشہور واقعہ ہے فدرس کا، میں فدرس کا پورا واقعہ نہیں پڑھتا، لیکن حسین ابن علی کی ولادت جب ہوئی وہاں، فدرس کے واقعے میں ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، جو آج کل کوسچن آنسر سیشن میں بھی یہ سوال آیا تھا، اس لیے میں اب فدرس کے واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جو آج عزاداری کر رہے ہیں، جو آج ہم یہ تبرکات اٹھاتے ہیں، لائک علم اٹھاتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس سے ہم کو کیا مل رہا ہے؟ مظلوم کربلا کا جو واقعہ ہے فدرس والا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حسین ابن علی کی ولادت ہوتی ہے 3 شعبان کو، جمعہ کا دن تھا، مدینہ منورہ تھا۔ حسین جب پیدا ہوئے، رسول آئے، اسی طرح گھر آ کر مظلوم امام کو آغوش میں لیا اور جبرائیل کا انتظار کیا۔ جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ نے حسین نام رکھا ہے۔ رسول اور معصومی تو جانتے تھے، بس یہ واقعہ ہوا۔ اب فدرس اور جبرائیل، اچھا، ہر معصوم کی ولادت میں رسول سے لے کے 12ویں امام تک، 12ویں امام کے زمانے کی ولادت میں بھی آپ کو ملے گا کہ امام حسن عسکری اسلام کی گود میں امام زمانہ تھے، کچھ فرشتے آئے اور پرندوں کی شکل میں آئے، اور آئے دوسرے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پروں کو، اپنے ونگز کو ہلایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے زمانے کے امام جو اس وقت کچھ گھنٹوں کے تھے، ان پرندوں کے حوالے کیا، پرندوں نے امام کو لے کے ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ تو جناب نرجس خاتون کے جو ماں ہیں ہمارے 12ویں امام کی، انہوں نے تڑپ کے رو کے کہا کہ مولا آپ نے یہ کیا کیا، میرے بچے کو ان پرندوں کے حوالے کیوں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرندے نہیں تھے، یہ قدسی فرشتے ہیں، جیسا میرے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا ہے اسی طرح آسمانوں میں ہو رہا ہے، اور یہ میرا بیٹا 3 دن کے بعد واپس آئے گا۔ تو ہر امام کی ولادت میں آسمان سے رحمت کے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے اللہ کے رسول کے گھر آتے تھے۔ تو اسی طرح امام حسن کے لیے بھی آئے، مولا کے لیے بھی آئے، شہزادی اور رسول اللہ کے لیے بھی آئے۔ جب مظلوم امام پیدا ہوئے تو اسی انداز سے جبرائیل، روایت میں ہے کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ آسمانوں سے پرواز کر رہا۔ فدرس کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، میں پورا واقعہ نہیں پڑھتا، لیکن مجھے جو میسیج دینا ہے آج بچوں کو عزاداری کے لیے وہ اس میں ہے۔ فدرس جب آنے لگے جبرائیل تو ایک ایسے راستے سے آئے کہ جس راستے میں فدرس اس آئلینڈ میں پڑا ہوا، اور فدرس کیا ہے؟ ایک اینجل ہے، ایک فرشتہ تھا، بڑا فرشتہ تھا، جیسا جبرائیل ہے نا، ویسے ایک لیڈر تھا گروپ فرشتوں کا۔ فدرس نے اطاعت پروردگار میں کوتاہی کی تو اس کے اللہ نے پر کھینچ لیا، اور کب کھینچے؟ اس دن نہیں کھینچے جس دن حسین پیدا ہوئے، نو، کئی ہزار سال پہلے، یعنی thousands of years سے فدرس اس آئلینڈ میں پڑا ہوا ہے۔ تو فدرس کے سامنے عیسیٰ بھی پیدا ہوئے، فرشتہ جبرائیل مریم کے پاس آئے، جبکہ عیسیٰ مسیح ہے، فدرس جانتا ہے مردوں کو جب زندہ کر سکتا، پڑھنے دلا سکتا نا، لیکن نہیں دلا۔ جب اس نے رسول جبرائیل سے فدرس نے کچھ نہیں کہا، اللہ کا رسول پیدا ہوا جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ وقت بھی جبرائیل کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، جبھی بھی کچھ ریکویسٹ نہیں کی۔ شہزادی کی ولادت ہوئی، مولا کی ولادت ہوئی، امام حسن کی ولادت ہوئی، سب موقع میں فدرس پوچھتا ہے جبرائیل سے کہاں جا رہا ہو؟ جبرائیل بتاتے ہیں کہ آج اللہ کا رسول کی ولادت ہے، آج حضرت علی کی، آج بی بی کی، امام حسن کی، خاموش کا۔ لیکن جب مظلوم امام کی ولادت ہوئی تو مشہور واقعہ آپ سب سنتے ہیں، لیکن مجھے خالی وہ پوائنٹ تک آپ کو لے کے جانا، پلیز میرے ساتھ رہیں۔ جب مظلوم امام کی ولادت ہوئی تو جبرائیل چلا، جب چلا تو فدرس نے کہا
سوال کہ یہ بتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا کہ رسول آخری نبی کے گھر میں ان کا چھوٹا فرزند آخری نواسا حسین پیدا ہوا. حسین آیا ہے دنیا میں، نام حسین میں وہ کشش. فطرس نے ایک ہی سوال کیا، جبرائیل کیا مجھے تم اپنے ساتھ لے لو گے؟ جبرائیل نے کہا نو پرابلم، آ جاؤ میرے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ فطرس کے پر کیوں کھینچے گئے تھے؟ اللہ نے ایک آرڈر کیا، حکم دیا. اللہ کے حکم میں فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اس نے تکلف کیا، روکا، اطاعت میں رکا فریکشن آف سیکنڈ کے لیے. معصوم والا کیا غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اسے گناہ نہیں ہوا، ترکیہ ہو رہا ہے. ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے رکا، تکلف کیا، ریزسٹ کیا. اللہ کو جلال آیا، اس کے پاس کھینچ لیے. اب یہاں فطرس جبرائیل سے کہہ رہا ہے کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے لے. کوئی تاریخ سے یہ نہیں بتاتا کہ جبرائیل نے کہا کہ فطرس ٹھہر جا، میں ذرا خدا سے پوچھ لو. یہ نہیں کہا جبرائیل نے کہ میں خدا سے پوچھ لو. نام حسین تھا درمیان میں. جبرائیل بھی جانتا ہے کہ حسین درمیان میں تو خدا کبھی ناراض نہیں ہوگا. سمجھے کہ اگر حسین درمیان میں ہے تو ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. اپنے پروں پہ لے جاتا ہے، لے کے آتا. واقعہ مشہور ہے، میں پورا واقعہ نہیں پڑھا، مجھے منزل تک پہنچانا ہے آپ کو. آج کا جو سوال کا جوابات ہے. پہنچ کے رسول اللہ کو سلام کیا. سلام کر کے رسول سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں فطرس کو ساتھ لے کے آیا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں آیا فطرس؟ تو کہا وہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل فطرس کو لے کے جا کے، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری تاریخ نہیں ہے دوستو، تاریخ اسلام جس میں معصومین کے واقعات ہیں. شبلی نعمانی کی کتاب مشہور رائٹر انڈیا کا، اہل سنت کا، اس نے اس واقعے کو لکھا کہ جبرائیل نے جب رسول سے کہا کہ فطرس میرے ساتھ ہے، کہا کہ حسین کے سے معافی مانگنے آیا، آپ حسین کے وسیلے سے دعا کریں. جبرائیل کہتا ہے آپ دعا کریں کہ اس کو پر واپس مل جائے. رسول نے کہا میں نہیں کرتا. دیکھیں رسول چاہتے اشارہ کرتا مل جاتے پر، لیکن رسول کو بھی مقام حسین بتانا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین کو لے کے جاؤ، فطرس کو لے کے جاؤ. کہاں لے کے جاؤ؟ لے کے جا کے حسین کے جھولے سے مس کرو. پلیز غور سے آپ سنے ہوئے بات، یہ نہیں کہا، پلیز غور سے سنیں، رسول نے یہ نہیں کہا کہ جا کے حسین کی باڈی سے مس کرو. پلیز بیدار ہو جائے. حسین کی باڈی سے مس کرو. اگر باڈی کہتے تو آج دنیا، اس لیے کہ رسول کی نگاہ میں تو قیامت تک کے واقعات ہیں. لوگ یہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ شفا صرف اگر جسم سے مس ہوگی تو ملے گی. آج جو کربلا ہم جاتے ہیں، زری کو چومتے ہیں یا علم اٹھاتے ہیں یا تابوت اٹھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم یہ تشبیہ جھولے کو حسین کے جسم سے نسبت تھی. رسول نے کہا کہ نسبت اگر صرف حسین سے ہو جائے تو ملک کے پر مل سکتے، تو تم کیا ہو؟ محمد بے باز بلند سلوات. جھولے سے مس کرو، جھولے سے مس کرو، جسم سے نہیں. آج جو اعتراض کرتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ تابوت کیا ہے؟ بابا جو چیز ہمارا اسلام کا پورا مذہب نسبت ہے، نسبت ہے. میں منبر سے کہہ رہا ہوں ابھی آپ کے شہر میں، نسبت کیا ہے؟ خانے آپ حج کیا کرتے ہیں؟ حج کیا ہے؟ خانے کعبہ کو جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ خانے کعبہ کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھر. دنیا والے کہتے تم پتھر کی پوجا کر رہے ہو، پتھر کے اطراف گھوم رہے ہو. نو، ہم پتھر کو نہیں چومتے. ہم جو پتھر کو چومتے ہیں اس پتھر کو نسبت ہے خانے کعبہ کی اس جگہ سے. صفا اور مروا کیا ہے؟ ایک بی بی کی جناب حاجرہ وہاں دوڑی تھی، وہ نسبت حاجرہ سے. اسی لیے صفا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کے روضے کو جا کے چومتے ہیں. ہم وہ اسٹیل کی یا گولڈ کی گنبد کو نہیں چومتے، نسبت رسول سے. پورا اسلام نسبت ہے دوستو، پورا اسلام نسبت ہے. حج نہیں ہوتا اگر نسبت کا ہم ختم کرتے. آج جو ہماری عزاداری ہے، آج جو ہم ماتم کرتے ہیں، آج جو ہم تابوت اٹھاتے ہیں، آج جو علم اٹھاتے ہیں، ہم کو علم یہ سمجھ کے نہیں چومتے کہ دین کا ٹکڑا ہے. نو، ہم کو اس علم سے، عباس کے علم سے نسبت ہے، اس لیے اس علم کو چومتے ہیں.
ताबूत उठाते हैं हुसैन इब्न अली के, इसलिए कि हुसैन इब्न अली के ज़रिए को रोज नहीं जा सकते। करबला हम लोग, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब हो इंशाअल्लाह, लेकिन हम करबला यूं तो नहीं जा सकते। रसूल ने फिदरुस के को हुसैन के झूले से मस करा के क़यामत तक के लिए उन तमाम लोगों का जवाब दिया कि अगर तुम दूर हो तो तुम सिर्फ निस्बत को मिला लो कि ये हुसैन से निस्बत है, तो अल्लाह वो शिफा देगा जैसा अल्लाह ने फिदरुस को शिफा दी। ये क्या है मालूम? बिलीव है, यकीन, यकीन है। अगर आपके पास बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है, अकीदा नहीं है, तो इस्लाम नहीं है दोस्तों। इस्लाम निस्बत का मजहब है, पूरा इस्लाम निस्बत का मजहब है। निस्बत नहीं है तो कुछ नहीं है। हज हमारा मुकम्मल नहीं पता, निस्बत नहीं है। क्या कहा रसूल ने जनाब हमजा की शहादत के बाद? रिवायत में है कि जनाब हमजा की शहादत के बाद, अब ये खाके शुबा पे एतराज होता है ना, खाके शुबा क्या है, हम क्यों करते हैं सजदा? जंग उहद के बाद रसूलुल्लाह ने जनाब हमजा की खबर की खाक को लेकर सिजदेगा बना के सजदा किया। शहजादी कौनैन ने उनकी खबर की खाक की मिट्टी लेके तस्बीह बनाकर अल्लाह का उनकी मदद करती थी। निस्बत है ये। तो हुसैन इब्न अली से जो निस्बत है हमको, फिदरुस को इस तरह का कि अब जब फिदरुस को यहाँ मिल गया ना पर, ये तो अजीब बात है दोस्तों। फिदरुस एक मुजरिम था ना, अब आप इंसाफ से बताइए कि फिदरुस किसका मुजरिम था? प्लीज, फिदरुस किसका मुजरिम था? हुसैन का मुजरिम था। हुसैन ने कैसे फैसला किया? फिदरुस तो अल्लाह का मुजरिम है। अब आप इंडिया में हैं, अल्लाह बिग पावर है ना, आप इंडिया में बैठे हुए हैं, यहां का मुजरिम या अमेरिका जो इस वक्त बिग पावर है, अमेरिका का कोई मुजरिम इंडिया का कोर्ट अगर उसे बरी कर दे तो वो अमेरिका मानेगा? एक मुल्क का मुजरिम दूसरे मुल्क में अगर वो बरी कर दे तो वो मुल्क मानता है? आप प्लीज लॉजिक की सुने। फिदरुस मुजरिम है आसमानों का, खुदा वहां का मुजरिम है, जमीन का मुजरिम नहीं है वो, खुदा का मुजरिम था और आसमानों में उसका जुर्म हुआ था, जो भी जुर्म हुआ था। तरके औला गुनाह नहीं था, तरके औला उसने आसमानों में किया था। फैसला जमीन पे कैसे हुआ? प्लीज आप बेदार हो जाए दोस्तों, फैसला जमीन पे कैसे हुआ? अल्लाह को चाहिए था शिफा देना। मामला हुसैन का ऐसा है कि न जमीन और आसमान का मालिक है, जहां चाहे जाके फैसला करे। फैसला ऊपर होना था, फैसला जमीन में कैसे हुआ? जब फैसला हुआ तो क्या हुआ? इसको भी पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट है। मैं क्या कह रहा हूं? यहां के फैसले के ऊपर फिर अपील नहीं की जा सकती। हुसैन इब्न अली का फैसला है बाबा। अब जो फिदरुस चला उसको ये पता है कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। आप इंसान से बताइए, अगर मैंने खुदा ना खासा कोई जुर्म किया, फिर मैं आपके सामने आके आपकी आंखों में आंखें डाल सकता हूं? देखो कैसे डालूंगा, शर्म आएगी ना। फिदरुस तो ऊपर से उसको सजा हुई थी ना, जब यहाँ हुसैन ने उसको आजाद किया। अब क्या किया उसने? मलाइका की आंखों में आंखें डाली, डाल के कहा सुनो मुझे सा कौन है, अब मैं हुसैन का आजाद कर रहा हूं। हुसैन का फखर करने लगा, प्राउड करने लगा, कहा तुम कम हो मैं ज्यादा हूं, अब मैं हुसैन का आजाद कर रहा हूं। रिवायत का जुमला है कि फखर करता हुआ, नाश करता हुआ इतनी तेज परवाज करने लगा आसमानों में, और परवाज करते हुए जिब्राइल और मीकाईल जैसे मलाइका के दरमियान बैठ के कहने लगा तुम में और मुझ में बहुत फर्क है, मैं वो हूं जिसको हुसैन ने आजाद कर दिया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। बहुत बड़ी ताकत है, बड़ा वसी है हुसैन की ताकत, इतनी छाई हुई है ना, ऐसे मालूम होता है कि बंदे में खुदा की शान आई है। हुसैन की ताकत ये है। फिदरुस गया, आजाद होके मिल गया, और रसूल ने हमको एक पैगाम दे दिया कि हुसैन से निस्बत को, अपनी निस्बत को मजबूत करो, इतनी मजबूत करो निस्बत को कि तुम्हें हुसैन शिफा हमेशा हमेशा शिफा होती है। मजलूम करबला का जमाना गुजरा, हुसैन इब्न अली का बस एक, मेरा वक्त हो गया, यहाँ बॉम्बे में तो टाइम ही नहीं, जरा पढ़े मोहम्मद वाले एक वाक़या, वो मैसेज है मेरी पूरी मजलिस का कि हमको क्या करना चाहिए। मजलूम करबला का जमाना है, आपने मदीने में ऐलान किया
کہ جمعے کے دن مثال کے طور پہ فلاں وقت کا کھانا میری طرف سے، مدینہ میں اعلان جب ہوا کہ حسین کی طرف سے کھانا مسجد میں، تو تمام لوگ جمعے کے دن جو وقت کہا تھا وہ وقت پر پہنچ گئے۔ کھانا ہونے کے بعد امام نے غلام سے کہا کہ کرسی لا کے رکھو، کرسی لا کے رکھی گئی، ایک شخص کو اٹھایا، کہا جا کے کرسی پہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ وہ جب بیٹھ گیا تو اس وقت امام نے غلام سے کہا کہ وہ اشرفیاں لے کر گولڈن کوائنز ہوتی، ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا کوئی امام غریب نہیں تھا۔ کوئی یہ ذہن میں رکھ کے زندگی نہ گزارے، یعنی یہ نہ سوچے بچے کہ ہمارے امام بڑے غریب تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، پیون کا لباس پہنتے تھے۔ نو، ہمارا ہر امام پیسے والا تھا، لیکن جو کچھ محنت کر کے کماتے تھے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے۔ تو امام نے غلام سے کہا کہ وہ قریب وہ اشرفی لے کر کافی سونا لایا۔ امام نے اس شخص کو کرسی پہ بٹھا کر سب مجمع کے سامنے دیا۔ لوگوں نے کہا مولا یہ تو ایسا کوئی بڑا آدمی تو نہیں، اس نے کیا کیا جو آپ اتنا اسے عطا کر رہے ہیں؟ یہ تو مدینے کا ایک چھوٹا سا معلم ہے، معلم ٹیچر ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس کو آپ اتنا عطا کر رہے ہیں؟ امام نے عجیب جواب کیا دوستوں، یہ میسیج ہے، پیغام ہے، ہم سب کے لیے فکر کا مقام ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، امام کیا سوچ رہا ہے۔ امام نے اس وقت پلٹ کے کہا یہ تم سمجھ رہے ہو کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہمارے بچوں کو بسم اللہ سکھایا، اس نے ہمارے بچوں کو سورہ الحم سکھایا، امام کے بچوں کو نہیں، امت کے بچوں کو سکھایا۔ اس کے بعد امام لوگوں نے تو کہا مولا اگر بسم اللہ یا الحم سکھا دے تو اتنا اجر۔ تو امام نے عجیب جواب دیا، امام نے کہا سنو، یہ جو اس نے جو سکھایا وہ تو الگ بات ہے، میں کیا دے رہا ہوں، میں جو دے رہا ہوں وہ تو صرف اس دنیا میں کام آئے گا، اس نے جو سکھایا وہ بچوں کو یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ معلم کا سکھانے کا حسین ابن علی کی نگاہ میں کتنا اجر ہے۔ میسیج یہ کہ آپ یہ سوچو کہ دین کی باتیں، دین کی تعلیم، دین کے بارے میں کہنا، قرآن سکھانا حسین کی نگاہ میں کیا ہے؟ حسین کہتا ہے کہ اگر اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دو گے اس سے میں اتنا راضی ہوں گا کہ اس کو یہاں پہ بھی عطا کروں گا وہاں پہ بھی عطا کروں گا۔ چلو پڑھے محمد والے مظلوم کی زندگی کے کئی اور واقعات ہیں۔ کل موقع ملا تو ہوگا، لیکن کل ویسے چوتھے امام، کل سے صرف چوتھے امام، پھر پانچویں امام، پھر چھٹے امام کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن کوشش کروں گا کہ امام کے ذکر کا اور بھی کچھ ہو جائے، اس لیے کہ آج کچھ مجلسیں بھی ہیں اور میرا وقت 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ تو بس آپ سے خواہش یہ کہ ہم سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین پہ گامزن ہو جائیں، کوشش کریں کہ ان کی رائٹ پاتھ جو ان کا تھا اس کو ہم فالو کریں، وہی اصل میں صحیح محبت ہے۔ اس لیے کہ حسین اس مظلوم کا نام کہ جس کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ دوستو آج 3 محرم ہے، 7 دن اور باقی ہیں، ہم اپنے حسین کو رخصت کر لیں گے۔ حسین تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ کرم حسین اتنا ہے کہ آخری لمحات میں بھی آپ کو یاد کیا۔ یہی کہا تھا نا کہ وطن جب جانا خیر سے چھوٹ گئے تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دو، اور پھر خواہش بھی کی کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا، اور ان سے یہ کہنا کہ حسین نے اس وقت بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مقتل کربلا کی طرف آ رہا۔ عزیزو یہ بڑا غریب امام ہے، اور آج اسی امام کے اس سفیر کا ذکر ہوگا کہ جس کو حسین نے مکے سے رخصت کیا تھا کوفے کے لیے، جناب مسلم ابن عقیل۔ مسلم کا بڑا مقام ہے، مسلم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ کربلا کا آغاز ہے جناب مسلم کی شہادت۔ عرفے کے دن آپ نے مجلس کی ہوگی، ماتم کیا ہوگا مسلم کا۔ مسلم کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے۔ عزیزو 28 ایئرز کے تھے جناب مسلم جب مکے کی طرف چلے، مکے سے چلے تو جب چل رہے تھے تو پلٹ کے کہا کہ مولا کیا میں اپنے ساتھ اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو لے لوں؟ تو امام نے اجازت دی۔ محمد اور ابراہیم کے اس وقت جو 3-3 4-4 سال کا سن تھا، مسلم لے کر کوفہ پہنچے۔ کوفے کے وہ ظالم کے ہزاروں کی تعداد میں مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن جب وقت آیا، ایک لمحہ ایسا آیا، ایک دن ایسا آیا کہ جب ابن زیاد گورنر بن کر آیا اور اس نے ظلم شروع کیا
تو امام کا یہ سفیر اتنا اکیلا ہو گیا کہ مغرب کی نماز میں کوفے کی مسجد میں لوگ تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کوئی باقی نہیں تھا۔ مسلم جائے تو کہاں جائے؟ کوفے کی گلیوں میں مسلم اکیلے رات کا وقت جا رہے، جاتے جاتے گھر کے قریب جا کر ٹھہر گئے۔ جب ٹھہر گئے تو وہ گھر سے ایک عورت باہر نکلی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے مسلم کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اے اجنبی، اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتا؟ زمانہ بڑا پورا شوب ہے۔ تو مسلم نے سر کو جھکا کے کہا کہ کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو مومنہ نے کہا تم تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بس دوستوں مدینے کا نام سنا، پوچھا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، چاہنے والی تھی، تڑپ گئی، حسین یاد آ گئے، زینب یاد آ گئی۔ کہا کہ آپ محلے بنی ہاشم میں رہتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ بس یہ کہنا تھا، وہ قدموں پہ گر گئی، کہا کہ آقا آپ باہر ہیں، میرے گھر میں آئیے۔ گھر میں لے کر گئی، کھانا کھلوایا، مسلم مصلی پہ بیٹھ گئے، عبادت کرتے رہے۔ ابن زیاد کو پتا چلا کہ مسلم فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس نے لشکر کو بھیجا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو مسلم تلوار ٹیک کر مصلی سے اٹھا۔ اس مومنہ نے کہا کہ مولا آپ باہر نہ جائیں، ظالم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت مسلم نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے گھر میں رہوں اور یہ نامحرم گھر میں آ جائیں۔ میں کہوں مولا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کنیز کا پردہ کب آتا ہے؟ ذرا کربلا میں آئیے، دیکھیے زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ عزیزوں مسلم باہر آتے ہیں، مسلم باہر آئے، عقیل کا لال ہے، بہادر کا بیٹا ہے، وہ خوب جنگ کی کہ کئی ہزار دشمنان دین کو نیست و نابود کیا، لیکن اس کے بعد دھوکے سے مسلم کو پکڑا گیا۔ رسیوں میں جکڑ کے جب ابن زیاد کے دربار میں لائے تو روایت کا جملہ ہے کہ مسلم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد سے بات کی۔ واقعہ کربلا کے ایک عرصے کے بعد ایک شخص کوفے سے مدینے آیا اور آ کر امام زین العابدین سے اس نے کچھ سوالات کیے۔ سوال کر کے اس نے ایک سوال کیا، کہا کہ مولا میں اس وقت کوفے میں تھا جب آپ کے چچا مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، تو جب مسلم آئے تو ان کا سینہ تنا ہوا تھا، وہ ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، لیکن مولا میں اس وقت بھی کوفے میں تھا جب آپ کوفے میں آئے ابن زیاد کے دربار میں، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کی نگاہیں نیچی تھی، آپ تو امام ہے مولا، آپ تو مسلم سے زیادہ بہادر ہے۔ جب یہ کہا تو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، تڑپ کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب میرا چچا آیا ابن زیاد کے پاس تو وہ اکیلا تھا، جب میں آیا تو میرے ساتھ میری پھوپھی زینب تھی، میرے ساتھ میری بہنیں تھی، میں نگاہیں نیچی کیسے نہیں کرتا؟ عزیزوں مسلم کو ابن زیاد نے دارالامانہ پہ بھیجا، ظالم مسلم کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ مسلم نے مکے کا رخ کیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آج جو مجلسوں کے بعد ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، یہ مسلم کی سیرت ہے۔ مسلم نے آخری نماز میں امام کو سلام کیا، جب سلام کیا تو حسین راستے میں ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، حسین نے جواب سلام دیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمات زینب کے کانوں تک پہنچی، شہزادی خیمے سے باہر آئی اور آ کے کہا بھیا یہ کلمات کیوں جاری کیا؟ تو حسین نے بہن کو قریب بلایا، کوفے کی زمین کو اشارہ کیا، زمین پلٹ ہوئی، زینب نے اپنی آنکھوں سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، زینب تڑپ گئی۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، وہیں حسین بیٹھے ہوئے تھے، حسین نے زینب سے کہا کہ بہن رقیہ کو لے کر آؤ، جو مسلم کی یتیم بچی تھی، رقیہ کو لایا گیا۔ حسین نے اپنی گود میں بچی کو بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشت مارے پہنائے۔ رقیہ نے کہا مولا آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں جسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حسین نے کہا رقیہ تیرا بابا مارا گیا لیکن حسین زندہ ہے۔ سکینہ وہی ڈھلی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی کہ یتیموں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ ارے 11 محرم کی سکینہ کو کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی تازیاں بلند کر رہا تھا۔ پروردگار مظلوم کربلا کے سفیر کا واسطہ، جناب مسلم کی مصیبتوں کا واسطہ، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر دے۔ پروردگار جناب رقیہ کی یتیمی کا واسطہ، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے۔
جناب مسلم کی غربت کا واسطہ، ان کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار ہے روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا واسطہ، جہاں جہاں غداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، عاشق خانوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار شیعہ نے حیدر کرار پاکستان اور عراق میں جہاں جہاں پر ہے، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیز نابود کر، پرچم اسلام کو سربلند فرما، توفیق عطا فرما جناب مسلم کا واسطہ کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیرے رحمت کے بیچ میں آ گئے۔ پروردگار جناب مسلم کی مصیبتوں کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ پروردگار اعمال ایسے ہوں کہ زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے، جن کے ماں باپ زندہ انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل فرما، تاجیل فرما ظہور سرکار امام اور ولی اثر کو سلامت رکھ، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار کرنا۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کچھ مومنین کے نام ہیں جو میں آپ سے دے رہا ہوں، ان کے اوپر آپ فاتحہ پڑھ دیں۔ سارا بھائی جان محمد اینڈ فیملی، حیدر علی بھائی محمد علی، غلام حسن محمد علی، رخسانہ بھائی خان محمد، اور جمیع مومنین و مومنات۔